بیٹا کیسے سیکھیں؟ یس سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا. جی بیٹا، ہم نے لاسٹ لیسن میں بچوں نے ہم نے جو کام کیا تھا وہ تھا آپ کا جملوں کی ساخت میں تبدیلی، جس میں جن بچوں نے کام مکمل کیا تھا اس میں حذیفہ، حسن باجوہ، عبدالرافع، نور محمد اور محمد عبدالرحمن، زین اور اشر. جی آپ لوگوں کے نام ہیں اس میں؟ کسی بچے کا نام مس تو نہیں ہوگا جس نے کام مکمل کیا اور پھر چیک کروایا ہو اور پھر اس کا نام نہ لکھا گیا ہو؟ سر پچھلے لیسن والا. جی پچھلے لیسن جو ہوا تھا 7 جی میں نے تاریخ. کروا دیا تھا. جی، اور یہ والا جو کام تھا یہ ہم کر رہے تھے، یہ ہم پاس پیپر میں سے کر رہے تھے، جملوں کی ساخت میں تبدیلی. تو کسی بچے نے اگر پھر بعد میں مکمل کیا ہو تو وہ بھی چیک کروا سکتا تھا کہ اس کا کام فنش ہو جائے. اسی طرح اس سے پہلے جو لاسٹ لیسن ہوا تھا، سیکنڈ لاسٹ لیسن، اس میں بھی ہم نے یہ جی نور آپ بتائیں گے مجھے اس سے پہلے ہم نے کیا کام کیا تھا؟ خالی جگہ کی تھی. جی سر. اس میں بھی 9 بچوں نے کام چیک کروایا تھا.
اور ابھی میں نے آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کی ہوئی ہے، آپ کو یہ کویشچن نظر آ رہا ہوگا اکثر پیپر میں، یہ اسی طرح کے کویشچنس آپ کے اسکول کے ایگزام میں یا ایکسٹرنل ایگزام آپ کا جب ہوگا تو اسی طرح کے کویشچنس آپ کے سامنے ہوں گے. جیسے اس میں لکھا ہے کہ پارٹ 2 لیٹر رپورٹ ڈائلاگ اور اسپیچ فرام اے چوائس آف 2 questions write one composition in Urdu of about 200 words. It will be to your advantage to keep to the recommended length. یہ جو میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیں recommended length پہ رہنا چاہیے. تو ہمیشہ مضمون کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ 200 الفاظ کی ہوتی ہیں. آپ اس کو دیکھ لیں. ہم نے اس کا پہلا کویشچن کرنا ہے. آپ اپنی اگلی جماعت میں اپنی مرضی کے مضامین چننا چاہتے ہیں مگر آپ کے والدین خوش نہیں ہیں. آپ انہیں رضامند کرنے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں پیش آنے والا مکالمہ لکھیں. جی بیٹا، آپ لوگوں نے دیکھ لی یہ مکالمہ؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے بیٹا آپ لوگوں کو؟ جی سر. بیٹا بات کا جو کلاس میں کمیونیکیشن ہے وہ بھی کیا کریں. کلاس میں بات کا جواب دیا کریں سارے بچے. اور اس کے علاوہ کلاس میں پارٹیسپیٹ کیا کریں. میں آپ کو پورے پچھلے سال سے کہتا ہوا لیکن آپ اس پہ غور نہیں کرتے اس بات پہ. اور کیمرہ بھی آپ کو کھولنا ہے. اینڈ میک اٹ شیور کہ آپ کا جو ایگزام ہے فائنل ٹرم ایگزام وہ کیمرہ کے ساتھ ہی ہوگا. اس میں کوئی کسی قسم کی وہ نہیں ہوگی چھوٹ کے آپ کیمرہ نہ کھولیں. تو کلاس میں بھی آپ کیمرہ کھولا کریں تاکہ آپ کو کمیونیکیشن میں اور جیسے پورا کلاس کا ایک ہوتا ہے اس طرح سے آپ کلاس کی جیسے ہم کلاس میں بیٹھے اسی طرح سے آپ پارٹیسپیٹ کیا کریں سامنے یہاں پر. تو میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ جو بچے ان چیزوں کو ڈائریکشنز کو فالو کر رہے ہیں دیٹس گڈ. اگر نہیں کر رہے تو پھر ان کی جو پرسنٹیج ان کی جو گریڈز وغیرہ سارا کچھ وہ اس طرح سے نہیں ہوگا جو ٹیچر کرتے ہیں عام طور پہ. میک اٹ شیور کہ آپ بات کو سنیں بھی اور سمجھیں بھی اور پارٹیسپیٹ بھی کیا کریں. کیمرہ بھی آپ لوگوں کو شیورلی کھولنا ہے ڈیورنگ دا کلاسز اور ڈیورنگ دا ایگزامس. اس میں ہم جو کر رہے ہیں میں نے آپ کو بھی مکالمہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ اپنی اگلی جماعت میں اپنی مرضی کے مضامین چننا چاہتے ہیں مگر آپ کے والدین خوش نہیں ہیں. آپ انہیں رضامند کرنے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں پیش آنے والا مکالمہ لکھیں. تو جیسے میں آپ کو پہلے بھی بارہا بتا چکا ہوں کہ یہ مکالمہ جو ہوتا ہے ہمیشہ 200 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ 220-30 الفاظ تک لکھ سکتے ہیں اور کم از کم جو ہوتے ہیں 180-90 تک آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن جو ریکمینڈیڈ لینتھ ہے اس کی جیسے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ 200 الفاظ ہے. تو جب آپ مکالمہ لکھتے ہیں تو یہ ہمیشہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. اچھا مکالمہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ عام بات چیت میں لکھتے ہیں. اس کے لیے زیادہ آپ کو تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ میں اگر آپ چاہیں تو کوئی اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر بنا سکتے ہیں
جیسے شام کی چائے پیتے ہوئے ایسے، دوپہر کے کھانے پہ والد سے بات کرتے ہوئے ایسے آپ ایک لائن بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد السلام علیکم وعلیکم السلام کر کے اچھے انداز میں، باہر اخلاق انداز میں، پولائٹ وے میں، اور یعنی اس میں بھی لینگویج کا یا زباندانی کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایسے الفاظ نہ لکھیں جو عام طور پہ استعمال نہیں ہوتے ہیں، اور جو ہم جیسے کہتے ہیں کہ شائستہ نہیں ہوتے، ایسے الفاظ نہیں لکھنے چاہیے۔ ہمیشہ اچھے الفاظ لکھیں، شائستہ زبان استعمال کریں، اچھے جملے لکھیں، بے شک چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں لیکن اچھے جملے لکھیں، اور اچھے الفاظ کا چناؤ کریں۔ اس طرح جب آپ السلام علیکم کہہ دیتے ہیں پھر وعلیکم السلام، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ نہ لکھیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں نہ لکھیں، ہمیشہ یہ لکھیں نام لکھیں، جیسے کوئی بھی نام آپ لے سکتے ہیں، احمد ہے، علی ہے، اکرم ہے، ایسے کو نام لے کر تو آگے والد والدہ اس طرح سے، اور بات چیت عام جیسے گھر میں ہوتی ہے اسی طرح سے مکالمے میں بھی ہوتی ہے، یا جیسے آپ کہیں جس طرح سے مکالمے کا آپ کو اسٹیٹمنٹ ہوگی اس کے مطابق آپ لکھتے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ مکالمہ شروع کر دیتے ہیں تو حال احوال کے علاوہ حال احوال بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، بیمار تھے، اپنے والد سے یا والدہ سے جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، جو ہے کہ یونیورسٹی کے مضامین آپ چننا چاہتے ہیں، سبجیکٹ سلیکشن۔ تو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین جو ہیں، ظاہری بات ہے ان کا تجربہ زندگی کا، ان کی عمر، ان کی ایج، ان کا زندگی کو دیکھنے کا انداز بچوں سے بہت مختلف ہوتا ہے، اور وہ اسی لیے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ آپ کو صحیح بات بتاتے ہیں۔ تو اس میں جب بھی آپ والدین سے بات کریں، یا جب کبھی وہ آپ کو نصیحت کر رہے ہوں، یا جب کبھی وہ آپ سے بات کر رہے ہوں، تو یہ یاد رکھیں کہ لازمی طور پہ ڈیفینیٹلی ان کا زندگی کا تجربہ، ان کا نصیحت کا انداز، ان کا آپ کو کسی بات کا مشورہ دینا بہت صحیح ہوتا ہے۔ اس میں پھر کوئی بھی والد یا والدہ یا والدین کوئی ایسے نہیں ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی بہتری نہ چاہتے ہوں، اور بچوں کے حوالے سے وہ صحیح فیصلے کرتے ہیں ہمیشہ۔ جب کبھی انہیں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ بچوں کے مستقبل کے حوالے سے بہترین فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ غلط فیصلہ کریں یا وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے آپ کو نقصان ہو، تو پہلے تو یہ یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب یہ چونکہ مکالمے ہیں تو اس میں آپ اپنی مرضی کے مضامین لینا چاہ رہے ہیں تو آپ بات ایسے ہی لکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، آپ اس طرح کی باتیں لکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں، جیسے اگر کوئی بچہ والدین چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ میڈیکل کی طرف جائے، ڈاکٹر بنے، وہ بایولوجی رکھے اور اس کے مطابق سارے مضامین رکھے او لیول میں، تو وہ والدین کی خواہش ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آپ سارے مضامین رکھتے ہیں، لیکن بیٹا جو ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ آئی ٹی کی طرف ہے، اور وہ والے سبجیکٹ لینا چاہتا ہے، یا اس کا بچے کی جو دلچسپی ہے وہ بزنس کی طرف ہے، ایسے سبجیکٹس کی طرف ہے جیسے کامرس ہیں، بزنس اسٹڈیز ہیں، تو وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان مضامین میں بہتر کام کر سکتا ہے، بہتر طور پہ پڑھ سکتا ہے اور بہتر طور پہ نتائج لا سکتا ہے، تو وہ ان کو بڑے آرام سے بتا سکتے ہیں کہ والدین کو مخاطب کر کے کہ میں یہ مضامین کیوں رکھنا چاہتا ہوں، ان مضامین کی کیا اہمیت ہے، اور ساری بات بتا کر، جیسے ابھی آپ سب کو پتہ ہے کہ کس کس سبجیکٹ کا، کس کس مضمون کا کیا فائدہ ہے۔ آپ نے جو گروپ رکھے ہوئے ہیں ابھی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ نے جن مضامین کا انتخاب کیے وہ آپ کے لیے کیوں ضروری ہیں، اور آپ نے وہ کیوں رکھے ہیں، اور وہ آپ کو آگے جا کے کیا فائدہ دیں گے، اور اس میں آپ کا جو ہے فیوچر کے حوالے سے کیا کیا آپ اس میں کر سکتے ہیں، تو وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ ایک مشورے والی بات آپ کر رہے ہیں والدین سے، اور آپ کوئی بھی جب بچہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو مکالمے میں بھی ہم یہ بات لکھ سکتے ہیں
کہ والدین وہ ظاہر بات رضامند نہیں ہو رہے ہیں، آپ کو خوش نہیں ہو رہے، چاہ رہے ہیں کہ بیٹا ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، یا آپ کوئی بھی وہ پروفیشن بتا رہے ہیں وہ آپ بنیں، لیکن آپ کے مضامین جو آپ بتا رہے ہیں اس میں تو آپ یہ نہیں بن سکتے. تو ظاہر بات ہے کہ والدین ان کی خواہش ہے اور وہ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی خواہش کا اور ان کی نصیحت کا بھی احترام بہت ضروری ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے. تو آپ نے سمجھانے والے انداز میں بہت شائستہ زبان میں ان سے بات چیت کرنی ہے. اکثر میں دیکھتا ہوں مکالموں میں بچے ایسے جملے لکھ رہے ہوتے ہیں جس سے وہ مکالمے کا بھی نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے، اس کا اثر آتا ہے اور مارکس بھی اچھے نہیں ملتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شائستہ زبان لکھنے میں اور اچھے الفاظ کا استعمال کرنے سے ہمیشہ اچھے نمبر ہی ملتے ہیں. تو یہ جو مکالمہ ہے یہ بھی 200 الفاظ کی ہی حد میں آپ لکھیں گے. اور جب آپ اپنی بات چیت اصل میں وہ آپ سے کوئی پہلے بھی بتا چکا ہوں، کوئی آپ سے وہ ٹیکنیکلٹیز پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ٹیکنیکل وہ آپ سے نہیں سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، بلکہ وہ آپ سے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا لکھا، آپ کی آپ کی آپ کی املا کیسی ہے، آپ کو زبان دانی کیسی ہے، آپ کو لکھنا آتا ہے کہ نہیں لکھنا آتا. تو باقی چیزیں جو ہیں وہ ساری وہ ایک سائڈ پہ ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں پہ غور کیا جاتا ہے اور آپ کو مارکس ملتے ہیں. اس لیے بات چیت کے انداز میں لکھیں، املا کی غلطیاں کم سے کم کریں اور لکھائی صاف ستھری رکھنے کی کوشش کریں ہر ایگزام میں. اور جو لمٹ دی ہوتی ہے ورڈ لمٹ اس کے مطابق ہی لکھنا چاہیے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم. اور اسی طرح سے جب آپ یہ مکالمہ لکھیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا ساری تفصیل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں فرام دا اسٹارٹ، اور اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں آپ نے ایسے کرنا. اور آخر میں جب آپ مکالمے میں جب تھوڑی سی آپ کی بات چیت والدین سے ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ آپ رضامند ہوں گے کہ ٹھیک ہے آپ میرے والدین ہیں. آپ والدین بھی رضامند ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ کوئی اس میں کوئی ٹیکنیکل کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر والدین کو ہم نے لازمی رضامند کروانا ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کی وہ صرف دیکھتے ہیں کہ آپ کو اردو لکھنی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، تو لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کے ہم لکھتے ہیں. تو ایسی باتیں نہیں لکھتے ہیں یا ایسے امپریشنس یا ایسے تاثرات نہیں دیتے ہیں کہ جیسے آپ غصہ کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں. یعنی مکالمے میں بھی ایون اور عام زندگی میں بھی تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. والدین کے بڑے حقوق ہیں اور ان کا بہت ادب و احترام کرنا چاہیے. ویسے عام زندگی میں بھی ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی ہر بات کو ماننا چاہیے. تو آخر میں آپ اس مکالمے میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ والدین آپ کی بات سے راضی ہو گئے ہیں، آپ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، یا آپ اپنے والدین کی بات مان لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے بڑے ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ میرے والدین ہیں، آپ میرے لیے بہتر سوچ رہے ہیں، آپ نے میرے لیے بہتر فیصلہ کیا ہوگا، تو میں آپ کی خواہش کا احترام بھی کروں گا اور آپ کی نصیحت کے مطابق ان مضامین کو ہی رکھوں گا جو آپ نے بتائے ہیں اور انہی کے اندر محنت کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نتائج لا کر دوں گا. اس طرح سے آپ یہ لکھتے ہیں. کوئی بھی مکالمہ آ جائے اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس میں صرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اسٹارٹ میں بھی آپ السلام علیکم وعلیکم السلام کے بعد آپ حال احوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا والد یا والدہ یا دونوں بیٹھے ہیں تو آپ ان کو مخاطب کر سکتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کیسے ہیں، آپ کا کوئی بھی بخار کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ اپنے الفاظ بڑھا رہے ہیں اور آپ اپنے مکالمے کو لمبا کر رہے ہیں. تو اس سے کہ کوئی چیز پوچھتے ہوئے کسی چیز بیماری کا ذکر کرتے ہیں ہلکا پھلکا تو پھر آپ آگے بڑھتے ہیں، پھر آپ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں، وہ لکھتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے کہ وہ مضمون میں وہ مضامین رکھنا چاہتا ہوں، ان مضامین کا ذکر کریں جو آپ رکھنا چاہتے ہیں. پھر والدین بات کریں گے جیسے والد یا والدہ علیحدہ علیحدہ بھی لکھ سکتے ہیں، والدین نہیں لکھ سکتے کہ دونوں اکٹھے بات کر رہے ہیں. یا والد لکھیں گے یا دونوں کو باری باری لکھیں گے، والد والدہ. والد نہیں بیٹا ہم تو یہ مضامین نہیں رکھنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ یہ والے مضامین رکھیں. اسی طرح والدہ بھی ساتھ دے رہی ہیں تو آپ لکھیں گے والدہ جی میرے خیال میں بھی یہی ہے بیٹا آپ یہ والے مضامین رکھیں گے، آپ کے مستقبل کے لیے بہتر ہیں. پھر آگے بیٹا علی لکھ کے پھر اس کے آگے آپ جملہ لکھ سکتے ہیں کہ نہیں امی جان یا نہیں ابو جان
ایسے لکھ کر تو آپ آگے لکھ سکتے ہیں کہ میری پسند کے مضامین جو یہ ہیں میں یہ رکھنا چاہتا ہوں. ایسے آپ بات کرتے ہوئے آگے جائیں گے اور تھوڑی سی بات چیت کے بعد کچھ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہوئے آگے جا کر تو آپ اس کا خاتمہ بھی کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں اس مکالمے کا. اور اس میں آپ ایک سائڈ پہ جا کر بات کو ختم بھی کر سکتے ہیں. کوئی ایک جو ہوگا والدین یا راضی ہو جائیں گے یا طالب علم راضی ہو جائے گا، یا آپ اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کریں اس کے اندر. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں آپ کی دیکھتے وہ یہ ہے کہ آپ کو اردو لکھنی آتی ہے کہ نہیں. وہ اس فیصلے کے مطابق آپ کو مارکس نہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا، بلکہ آپ کے کوشچن کا وہ پیٹرن کہ فالو کیا کہ نہیں کیا آپ نے صحیح اردو لکھی ہے کہ نہیں، املا کی غلطیاں تو نہیں کی، آپ کی لکھائی کیسی ہے، آپ کا پیپر کا امپریشن کیسا، یہ چیزیں دیکھتے ہوئے آپ کے مارکس آتے ہیں. تو اسی طرح آخر میں جب آپ ایک جیسے میں نے بتایا کوئی ایک فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ والد کے والدہ یہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا ہم اس پہ مشورہ کرتے ہیں، کچھ اور لوگوں کو بھی شامل مشورہ کرتے ہیں، اور ہم کسی اور کی، کسی آپ کے ٹیچر کی، کسی استاد کی یا کسی رشتے دار کی رائے بھی لیتے ہیں کہ آپ کو کون سا مضامین رکھنے چاہیے آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے کون سا مضامین بہتر ہے. تو ہم اس پہ بعد میں بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے. اس طرح سے آپ کوئی بھی اینڈنگ کر کے تو آپ والدین کا شکریہ ادا کریں گے، کر کے پھر آپ اس کو ختم کرتے ہیں مکالمے کو. تو اس طرح سے آپ نے یہ بیٹا یہ مکالمہ لکھنا ہے. یہ آپ اس کو نوٹ کر لیں، یہ آپ کے سامنے ہے اس وقت. تو اگر آپ کو بھی پھر بھی کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں جو آپ کو سمجھ سر ہم نہیں آ پارٹ رہا. بھی لکھ سکتے ہیں؟ جی پارٹ بھی لکھ سکتے ہیں؟ جی ابھی آپ نے پارٹ اے کرنا ہے بیٹا، اچھا سر. پارٹ اے کرنا ہے اور پارٹ بی بھی کریں گے بعد میں، وہ باری باری کریں گے. آپ فی الوقت یہ کریں گے، آپ اس کو دیکھ لیں. اگر آپ کو اس میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو سمجھ آ گئی صحیح طرح سے تو پھر آپ اس کو لکھنا شروع کریں. نیکسٹ لیسن تک جو کہ ہمارا کل ہے آپ اس کو مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو
سر ٹائم ختم ہو جی بیٹا کلاس کا وقت ختم ہو گیا تو اس کو آپ نے لازمی مکمل کرنا ہے. آج کلاس میں 14 بچے ہیں ابھی اور پہلے 15 تھے تو سب نے ہی مکمل اس کو کر کے نیکسٹ لیسن تک چیک کروانا ہے. چلیے ٹھیک ہے بیٹا, اللہ حافظ.